ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کر دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہذا تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس حد تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں۔ پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ ان آیات کریمہ میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کا ذکر تھا، یہ وہ لوگ تھے جو کھلے طور پر مسلمان نہ ہونے کا اعلان کرتے تھے اور واضح طور پر غیر مسلم تھے۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو جو خلافت و نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی، اس کا ذکر آیا اور اس کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور زیادہ تر یہ لوگ یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اصل ان کی یہودی تھی، زبان سے اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے اسلام نہیں لائے تھے۔ یہاں سے ان منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کو توقع ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کا فیصلہ کریں گے تو اس معاملے کا مقدمہ تو آپ کے پاس لے جاتے، لیکن جس مسئلے میں ان کو خیال ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، وہ مقدمہ آپ کے بجائے کسی یہودی سردار کے پاس لے جاتے۔ اسی یہودی سردار کو اس آیت میں طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
منافقین کی طرف سے ایسے کئی واقعات پیش آئے تھے جو متعدد روایات میں منقول ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام بشر تھا۔ وہ اصل میں تو یہودی تھا، لیکن زبان سے اسلام لے آیا تھا اور منافقین میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، ایسے شخص سے جو کھلے طور پر یہودی تھا۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا سامنے آیا تو یہودی نے یہ پیشکش کی کہ ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کھلا طور پر یہودی تھا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کے نہ صرف یہ کہ پیشکش کی، بلکہ اس کے اوپر کھلے دل سے راضی بھی تھا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ لے کر جایا جائے گا تو فیصلہ آپ انصاف کے مطابق فرمائیں گے، اور یہودی سمجھتا تھا کہ میں اس میں حق پر ہوں، لہذا آپ کا فیصلہ میرے بارے میں ہوگا۔ لیکن بشر جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن حقیقت میں یہودی تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جانے کے بجائے کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا اس کے پاس فیصلہ لے جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی یہ زیادہ مشہور ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات پیش آئے کہ جس میں یہودیوں نے چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے لیے لے جانے کے کسی یہودی سردار کی طرف اپنا مقدمہ لے جانے کی پیشکش کی۔ تو اس لیے پہلے ان کا ذکر ہو رہا ہے، الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اے پیغمبر اس کلام پر جو آپ کے پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی تورات، لیکن اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں۔ طاغوت کے لفظ معنی تو ہے نہایت سرکش، یہ لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر باطل کے لیے بھی۔ یہاں اس سے مراد وہ حاکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر یا ان کے خلاف فیصلہ کرے، کیونکہ طاغوت یہ کام جو کر رہا ہوگا وہ شیطان کے زیر اثر کر رہا ہوگا، اس واسطے اس کو شاید طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ وہ شیطان ہے، خود بذات خود شیطان ہے، اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ جو کوئی کام کر رہا ہے وہ شیطانی اثرات کے ماتحت کر رہا ہے، اس لیے اس کو طاغوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کا کھل کر انکار کر دیں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور حالانکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے ان کو کہ وہ پھٹکار کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر، اس کے باوجود وہ مقدمہ شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں، یعنی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو حکم نازل ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی۔ اس وقت یہ آتے ہیں ثم جاؤک یحلفون باللہ، یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کر دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ جو واقعات ایسے ہوئے تھے کہ یہ کافروں کے پاس لے گئے تھے اپنے مقدمات، یہود منافقین، یہ واقعات کئی پیش آئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر واقعے میں ان کو کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مصیبت تو اپنی جگہ تھی ہی کہ ان کا راز کھل گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یہ منافق ہے، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے جانے کے بجائے
یہ ایک یہودی سردار کے پاس فیصلہ لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اس بات کی یہ راز کھل گیا اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو بدنامی ہوئی، تو وہ بدنامی بھی ایک مصیبت تھی۔ تو جب ان کو یہ مصیبت پہنچی تو اپنے فعل کی تعویل کرتے ہوئے یہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ قسمیں کھا کر یہ کہنے لگے کہ اصل میں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں اور ایک غیر مسلم کو حاکم تسلیم کریں اور آپ سے اعراض کر کے کسی دوسرے شخص کے پاس مقدمہ لے جائیں، بلکہ ہم تو در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ ایک مصالحت کا معاملہ ہو جائے۔ ان اردنا الا احسان و توفیقہ، ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یعنی مقصد یہودی کے پاس جانے کا یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے فیصلے کو آپ کے فیصلے سے بلند اور بالا سمجھتے تھے یا بہتر سمجھتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں آپس میں بٹھا کر کوئی مصالحت کی بات کر دیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت میں تو وہ مقدمہ ہی پورا لے کر گئے تھے ان کے پاس، لیکن اپنے فعل کی تعویل کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس مصالحت کی غرض سے چلے گئے تھے اور باقاعدہ فیصلہ کرانا مقصود نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں یہی بات تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، اس واسطے وہ ادھر چلے گئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، چنانچہ آگے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کر دو، ان کی ان حرکتوں کو کوئی اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ سب بناؤ، بلکہ نظر انداز کر دو اور ان کو نصیحت کرو۔ وعظہم، ان کو نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، مطلب یہ کہ ان کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کو ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کو نصیحت بھی کریں اور ایسی بات کہیں کہ جس جو ان کے دل میں اتر جائے کہ یہ اپنے اس حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کا بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو جن کی طرف بھیجا گیا ہے وہ اس کی اطاعت کریں، وہ لوگوں کو بتائے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور جو اصول اور احکام وہ بیان کرے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اس لیے رسول بھیجا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو جاؤکا، اسی وقت تمہارے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے، تو لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو ایسا پاتے کہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر سیدھے طریقے سے جب غلطی ہو گئی تھی، اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی جو غلطی ہو گئی تھی کہ غلط جگہ پر مقدمہ لے گئے تھے، تو اسی وقت ان کو غلطی کا احساس ہوتا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے اور استغفار کرتے اور آپ سے دعا کی طلب کرتے کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ خود استغفار کرتے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کرتے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص ایسا ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو، اگر خود بھی استغفار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے اور آپ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کے حق میں دعا کر دیں مغفرت کی، تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ یہ بات علماء کرام نے اس آیت کے تحت فرمائی ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات رکھتے ہیں، ایک طرح کی زندگی آپ کو وہاں پر بھی حاصل ہے، لہذا اگر کوئی شخص وہاں پر جا کر یہ آیت کریمہ پڑھے
اور آیت کریمہ پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں استغفار کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کے حیات طیبہ میں جا کر آپ سے استغفار کی دعا کرنے کے لیے کہتا۔ واللہ سبحانہ وعلم۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، بڑی پرزور الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس حد تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں۔ صرف فیصل بنانا ہی کافی نہیں بلکہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر تم جو کچھ بھی فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ صرف یہ کہ مانے دل و جان سے بلکہ اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی معمولی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور مکمل اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں، اس وقت تک یہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ منافقین کے سیاق میں آ رہی ہے لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کے ساتھ ایک تنازع ہو گیا کہ اس کا جو کھیت تھا یا باغ تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور حضرت زبیر کا کھیت اور یا باغ اوپر کی طرف تھا اور اس شخص کا نیچے کی طرف تھا۔ تو جب پانی حضرت زبیر کے کھیت میں آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر اپنے کھیت کو پانی دیتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑتے تھے۔ اس پڑوسی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، آپ کو بند کرنا نہیں چاہیے پانی، بلکہ پانی کو مسلسل چلتے رہنے دینا چاہیے اور اس میں آپ بھی سہرا بھی کریں اپنے کھیت کی اور ہمیں بھی کروں۔ یہ دونوں کے درمیان تنازع ہوا، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تنازع لے کر گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ بھئی تم اپنے ضرورت کے مطابق پانی لے کر باقی پانی چھوڑ دیا کرو اپنے پڑوسی کے لیے۔ تو اس کو سن کر کچھ منہ سے انصاری صحابی کے منہ سے جو جن سے حضرت زبیر کا جھگڑا تھا ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان کان ابن عمتک، کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر، اس طرح کا کلمہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا اور آپ نے پھر اب یہ فرمایا کہ اچھا، یعنی اب اے زبیر تم ایسا کرو کہ تم پانی کو روکو اور جب تک کہ منڈیروں تک پورا بھر نہ جائے اس وقت تک نہ چھوڑنا ان کے لیے، اور جب منڈیرے بھی بھر جائیں تو پھر چھوڑنا۔ اصل حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ جو اوپر کا کھیت ہے اور پانی اوپر سے آ رہا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ اپنے آپ پانی روکے جب تک کہ اس کی منڈیریں بھر جائیں اور اس کے بعد پھر اپنے نیچے کے آدمی کے لیے چھوڑے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، اصل حکم یہ تھا۔ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرما دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ جتنا ضرورت کے مطابق ہے اتنا دے کر چھوڑ دیا کرو، ضروری نہیں کہ منڈیروں کے بھرنے کا انتظار کرو۔ یہ انصاری صحابی کی رعایت سے فرمایا تھا، لیکن جب ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ان کان ابن عمتی کا، یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے جو اصل حکم تھا وہ لوٹا دیا اور فرمایا کہ نہیں زبیر اب تم اس وقت تک پانی نہ چھوڑنا جب تک کہ منڈیریں تمہاری بھر نہ جائیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی واقعے میں نازل ہوئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ کم از کم یہ ایسے ہی وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ اس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا، تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور نہ صرف لازم ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی دل میں ادنا رنج بھی، کدورت بھی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے بارے میں جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔